السلام علیکم۔ میں قاری اختر منیر سعیدی SD اسلامک اسٹوڈیو کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میں آپ کو قربانی واجب ہونے کے بارے میں 15 سوالات کے جوابات دوں گا۔ تو انتہائی اہم ترین سوالات ہیں، اور آپ اگر پوری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو بہت سارا علم حاصل ہوگا اور قربانی واجب ہونے کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا۔ پہلا سوال ہے، 1.5 تولہ سونا ملکیت میں ہو تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو قربانی صاحب استطاعت مسلمان یعنی مالدار مسلمان پر فرض ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر رقم موجود ہو یا مال موجود ہو جو کہ ذاتی استعمال یا روزمرہ کے استعمال میں نہ آتا ہو، تو اس صورتحال میں قربانی واجب ہو جائے گی اور قربانی کرنا ضروری ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی جس کے پاس رقم موجود نہیں ہے لیکن وہ اس پر قربانی واجب ہے، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے، مثلاً ایسا کوئی بندہ جس نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو دیا ہوا وہ قرضے کی مد میں، یا اس کے پاس مال تو ہے، گھر کے اندر بہت ساری چیزیں جائیداد موجود ہے، زمین ہے، لیکن اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے، تو وہ بندہ جو ہے کسی سے ادھار لے کر یا جس کو رقم قرضہ دی ہوئی ہے اس سے پیسے لے کر وہ قربانی کرے گا۔ قربانی کرنا اس پر واجب ہوگی، بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ مالدار ہے۔ لیکن اگر نقد رقم نہ بھی ہو تو وہ کسی سے ادھار لے کر اپنی قربانی وقت پر ادا کرے گا۔ تیسرا سوال ہے، قرض پر دی ہوئی رقم پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ یا کوئی بھی رقم ادھار دی ہوئی ہے، قرض دیا ہوا ہے، تو وہ شخص جو ہے اس اپنی استطاعت یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی اتنی رقم کے برابر ادھار ہے، تو اس پر قربانی بھی واجب ہے، اس پر زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے، اور اس پر عشر بھی واجب ہوتا ہے، اور جتنے بھی مالی معاملات ہیں اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے قرض میں سے پیسے مانگ کر یا ادھار لے کر قربانی کرے گا۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ ایک بندے کے 4 بیٹے ہیں اور وہ باپ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جبکہ ان کا پیسہ، ان کا سارا مال ان کے والد کے ملکیت میں ہے، والد کے کنٹرول میں ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کا والد جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایک قربانی پیش کرے گا، اس کے بیٹوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ پچھلے سال کی قربانی نہیں کی تو کیا اس سے اس سال قربانی ہو سکتی ہے، یا کوئی بڑا جانور لے کر اس میں حصہ ڈال کر وہ پچھلے سال کی قربانی دے سکتا ہے؟ میرے دوستو، جو بندہ قربانی 1 سال قضا کر دیتا ہے، دوبارہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، دوبارہ وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ جو ہے قربانی کی رقم جو ہے وہ صدقہ جو ہے واجب ہے، وہ قربانی کی رقم کے برابر صدقہ دے دے گا، تو ایسا شخص جو ہے قربانی نہیں کر سکتا، بلکہ اتنی رقم جو ہے وہ غرباء میں، یتیموں میں یا مدرسے پر تقسیم یا ان پر خرچ کر سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، ایک بندے نے 5 سالوں سے قربانی نہیں کی، وہ مالدار بھی ہے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اب وہ 5 سالوں کی قربانی کے برابر جو ہے ایک بکرے کی قیمت کے برابر یا ایک چھوٹے جانور کی قیمت کے برابر وہ 5 سالوں کی قربانی کے پیسے بنا کر وہ پیسے جو ہے وہ یتیموں، مسکینوں یا مدرسے میں خرچ کرے گا، تو لیکن وہ دوبارہ قربانی نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا مال یا اپنی کوئی گاڑی یا اپنا کوئی دکان یا کوئی مکان یا زمین کرائے پہ دی ہوئی ہے، تو جو اتنا کرائے کی رقم ہوگی اس رقم کا حساب کیا جائے گا، اور اس میں سے جو ہے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہے تو اس میں سے قربانی ہوگی۔
اگر وہ اتنی رقم ہے جس سے اس کا روزانہ گزر بسر ہو سکتا ہے تو اس سے قربانی نہیں ہوگی۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا رقم ہے، سونے کی مالیت 7.5 تولہ سونا سے کم ہے، چاندی کی مالیت 52.5 تولے سے کم ہے، رقم کی مالیت اور ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے تمام جائیداد، تمام مال کی مجموعی رقم بنائی جائے گی اور وہ مجموعی رقم سے وہ اپنی قربانی کرے گا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے پورے مال کا حساب بنائے گا اور اس حساب کے مطابق وہ قربانی کرے گا۔ اگلا سوال بہت ضروری ہے کہ صاحب نصاب نابالغ بچہ، وہ بچہ جو ابھی نابالغ ہے لیکن وہ بچہ لاکھ پتی یا کروڑ پتی ہے، مالدار ہے، تو اس بچے کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے دوستو، ایسا بچہ جو کہ مالدار بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، بہت کچھ ہے، کیا اس پر قربانی ہوگی؟ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس پر شریعت کا کوئی بھی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا صاحب نصاب والد جو ہے، یعنی والد کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، پیسے والا ہے، جائیداد والا ہے، وہ اپنے نابالغ بچے کی قربانی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے نابالغ، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا، وہ صرف ان کی اپنی طرف سے ہی قربانی کرے گا، ان چھوٹے بچوں کی وہ قربانی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ وراثت میں ملنے والی زمین ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو وراثت جو ہے وہ مال ہوتا ہے جو ایک آدمی مر جاتا ہے، وہ اپنے پیچھے کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی مکان چھوڑ جاتا ہے جو اس کے وارثوں کو ملتی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے پہلے وہ مال اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا اور اس کے بعد ان سب ورثاء پر شریعت کے قانون لاگو ہوں گے۔ جب تک مال تقسیم نہیں ہو جاتا تو وارث جو ہے وہ نہ قربانی کریں گے، نہ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، نہ وہ مال خرچ کریں گے، کیونکہ وہ مال اشتراک میں شامل ہو جاتا ہے، لہٰذا ان پر قربانی نہیں ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے، پرائز بانڈ کے انعام سے قربانی وغیرہ کرنا کیسا کام ہے؟ تو پرائز بانڈ کی 2 قسمیں ہیں، ایک پریمیم ہوتا ہے۔ پریمیم بانڈ وہ ہوتا ہے جس پہ جو ہے حکومت ہر مہینے 10% یا 15% سود دیتی ہے، وہ پرائز بانڈ بڑے سائز کا، مہنگی مالیت کا، یعنی 40,000 ہے یا 25,000 یا 15,000 یا 7,500 ہے، تو اس پر جو سود لگ رہا ہے وہ حرام ہے، اور جتنے بھی 1 روپے بھی سود کا ہوگا تو وہ پورے مال کو حرام کرے گا، اس سے قربانی نہیں ہوگی۔ نہ وہ مال جائز ہے، نہ اس سے کوئی نیک عمل کرنا جائز ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا جائز ہے، نہ وہ صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، نہ زکوٰۃ اور عشر ادا کیا جا سکتا ہے، نہ اپنے بچوں کی کفالت کی جا سکتی، کیونکہ وہ مال حرام ہے۔ تو جو دوسری بانڈ کی قسم ہے وہ چھوٹے بانڈ ہوتے ہیں جن پر سود نہیں ہوتا بلکہ صرف 3 مہینے بعد انعام ملتا ہے، تو ایسے پرائز بانڈ کے انعام سے قربانی کی جا سکتی ہے، قربانی کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد نصاب مہر جو ہے، یعنی جو حق مہر عورت کو ملتا ہے، جس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حق مہر وہ ہوتا ہے جس کو جلدی ادا کرنا ہوتا ہے، دوسرا حق مہر وہ ہوتا ہے جس میں دیر کی جا سکتی ہے، مہر معجل اور مہر معجل، اور تیسرا حق مہر وہ ہوتا ہے جو کہ نکاح کے وقت ادا کیے جا سکتا ہے یا کسی اور مالی صورت کے علاوہ کسی اور شکل میں تحفے کے طور پر یا کوئی گاڑی کی شکل میں یا سونے چاندی کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ تو حق مہر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ جو حق مہر سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ حق مہر ابھی تک عورت کو نہیں ملا، اس کی مالیت بہت زیادہ ہے، تو جیسے ہی وہ عورت کو ملے گا وہ عورت مالک ہوگی اور وہ اس میں سے اپنا قربانی جو ہے وہ کرے گی۔ اسی طریقے سے کیا گھر کے متعدد افراد ہیں
تو ہر فرد کے لیے علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر گھر کے تمام افراد مل کر کماتے ہیں اور مل کر خرچ کرتے ہیں، ان کے گھر کے اندر کوئی ایسا فرد ہے جو ان کا تمام مال لین دین کا کنٹرول کرتا ہے، تو وہ شخص جو ہے قربانی کرے گا، اس کی قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آخری سوال ہے، قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ کے حصے شامل کیے جا سکتے ہیں، اور جو ہے عقیقہ کرنا بھی سنت ہے، بچوں کے لیے بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے کومنٹ سیکشن میں سوال پوچھ سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی تمام مسائل کا جواب دیں گے۔ یہ جتنے بھی مسائل پیش کیے گئے ہیں ان کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔